ایک طرف پاک افغان بارڈر پہ جو کشیدہ صورتحال ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو خیبر پختونخوا میں ایک نیا سی ایم سہیل افریدی آ رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے حالات جیسے ہیں، جس طرح بلوچستان کے حالات ہیں، کشمیر کے حالات ہیں، پنجاب کے حالات ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن یہاں کے جو منسٹرز ہیں، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بات کریں، ان کی پیورٹیز کیا ہیں کہ کسی پہ کس طرح کا جھوٹا الزام لگانا ہے، اور پھر ان لوگوں کی پیورٹیز کیا ہیں، کس طرح لوگوں پہ تشدد کرنا ہے، کس طرح لوگوں کو روکنا ہے، کس طرح لوگوں پہ شیلنگ کرنی ہے۔ ان لوگوں کی پیورٹیز یہ ہیں۔ ایک تو میں خیبر پختونخوا کی جو حکومت چینج ہو رہی ہے، جو وزیر اعلیٰ چینج ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ آج تحریک انصاف کا اہم اجلاس تھا، کتنی اکثریت تھی، اور تحریک انصاف کیا سرپرائز دے گی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاک افغان بارڈر کی جو ایک کشیدہ صورتحال ہے چترال بارڈر پہ، اس کے علاوہ وزیرستان میں، اس کے علاوہ پارا چنار میں، اس کے علاوہ یہ تمام جتنی افغان بارڈر لائن ہے اس پہ جو ایک کشیدہ صورتحال ہے، دونوں طرف سے بمباری، دونوں طرف سے شدید فائرنگ جاری ہے۔ اس حوالے سے کافی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں جو آج سارا دن ہوا۔ آج ایک تو یہ ہوا کہ اسپیکر نے ایک اجلاس طلب کیا، اجلاس طلب کر کے فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور اسپیکر نے اعلان کر دیا کہ سوموار والے دن یعنی پیر والے دن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے۔ یہ اسپیکر کا اعلان نہیں ہے، لیکن یہ ایک بات ہے۔ اسپیکر نے اعلان کیا ہے کہ سوموار والے دن وہ اجلاس طلب کریں گے، اور اجلاس کا جو ایجنڈا ہوگا اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے سی ایم کے حوالے سے۔ سی ایم کے لیے جو ووٹنگ ہونی ہے، تو ابھی تک جو ہے یقیناً پروبیبلی یہ ہے کہ نون لیگ کے امیدوار سامنے آئیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ایک بڑا سٹیپ اٹھانے جا رہی ہے اور اٹھا چکی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جے یو ایف اے یعنی جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے رابطہ کیا ہے، اور کیونکہ ان کے 16-17 ایم پی ایز ہیں، اس کے علاوہ اے این پی سے بھی رابطہ کیا ہے، اور ان سے رابطہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک واضح اکثریت تو تحریک انصاف کے پاس پہلے ہی ہے، کیونکہ مولانا جو ہے وہ اس ٹائم کبھی کہیں نظر آتے ہیں، کبھی اتحادی نظر آتے ہیں، کبھی 26ویں ترمیم کا حصہ بنتے ہیں، لیکن کبھی اس حکومت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو ایک اچھا گیسٹر ہے کہ ان لوگوں کے پاس جانا، ان سے ووٹ مانگنا، تو تحریک انصاف کی حکومت تو بن جائے گی۔ اب سوموار والے دن اجلاس ہے، سوموار والے دن اسمبلی کا اجلاس ہوگا، تمام پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین موجود ہوں گے۔ ایک چمگو یہی ہوتی ہے، ایک خبر یہ آتی ہے کہ تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین کو خرید لیا جائے گا، لیکن آج امینہ خان افریدی جو ہائر ایجوکیشن کے منسٹر تھے، انہوں نے ایک سیلفی پوسٹ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جو گنتی ہے وہ مکمل ہے، گنتی مکمل ہے، اور تحریک انصاف کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنی گنتی کو مزید بڑھائیں، یعنی دوسری جماعتوں کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں، اور واضح اکثریت کے ساتھ ایک سینچری پلس کر کے سہیل افریدی کو سی ایم بنائیں۔ ایک تو یہ آپ کو بتانا لازم تھا۔ اب سوموار والے دن ووٹنگ ہوگی، کل سنڈے کا دن ہے، اور پرسوں ووٹنگ ہوگی۔ جس دن ووٹنگ ہوگی وہ تمام پروسیجر آپ کو دکھائیں گے، تمام صورتحال آپ کو دکھائیں گے، اور تمام اس دن کا لمحہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک اور دوسرا، اب میں بات کرتا ہوں سنجیدگی کی، جو میں بات کر رہا تھا۔ اب سنجیدگی کیا ہے؟ اب عطا تارڑ دیکھیں، ایک طرف ملکی صورتحال، کشیدہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، قبائلی علاقوں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو افغان بارڈر لائن کی صورتحال ہے وہاں کشیدگی ہے۔ یقین کریں کہ مجھے ایک نوجوان بتا رہے تھے کہ ان کے علاقے پارا چنار میں اتنی شدید فائرنگ ہے دونوں طرف سے، یعنی پاکستان کی افواج بھی فائرنگ کر رہی ہے، اس طرف سے بھی فائرنگ جاری ہے، اور گولہ باری، اس کے علاوہ ہر طرح کا اسلحہ یوز کیا جا رہا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اللہ نہ کرے اگر وہاں شہادتیں ہوتی ہیں، کس کی ہوں گی؟ وہاں عام جو ہمارے سپاہی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم سے ہیں، ان کی شہادتیں ہوں گی، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور ایسی اطلاعات جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں یہ جو عطا تارڑ ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان اور ان کی پارٹی دہشت گردوں کے ہمدرد بھی رہے ہیں اور سہولت کار بھی، کہ عمران خان اور اس کی پارٹی دہشت گردوں کے ہمدرد رہے ہیں اور سہولت کار۔ یہ کیسے ہمدرد تھے، یہ کیسے سہولت کار تھے کہ ان کے 3.5 سالہ ٹینیور میں کبھی بارڈر پہ اس صورتحال دیکھنے کو نہیں ملی؟ یہ کیسے سہولت کار تھے، کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا؟ یہ کیسے سہولت کار تھے، کوئی جیٹ حملہ نہیں ہوا؟ یہ کیسے سہولت کار ہے؟ سہولت کاری کیا ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں؟ سہولت کاری یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو گرڈز ہے تو دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا میں
محفوظ پناہ گاہیں کیسے فراہم کی جا سکتی ہیں؟ اب یہ بات کی جا رہی ہے، اب تحریک انصاف یعنی مثال ہے، ایک بندہ کوئی دہشت گرد کہیں بیٹھا ہے، تو کیا یہ تحریک انصاف کا کام ہے اس کو پکڑنا، اسے اٹھانا یا اسے غائب کرنا؟ یہ تحریک انصاف کا کام نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا کام ہے صوبے میں حکومت چلانا۔ اب یہ کام سیکیورٹی فورسز کا کام ہے۔ اگر آپ کو علم ہے کہ کہیں کوئی دہشت گرد ہے، جا کے پکڑیں، لیکن آپ یہ جو عام عوام، جو معصوم بچے وہ اس آڑ میں مارے جاتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ بات نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ عطا تارڑ، دیکھیے میں پیورٹیز بتانے لگا تھا کہ ایک طرف شدید کشیدہ صورتحال ہے، عطا تارڑ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے انہوں نے ایسا شخص، یہ مطلب عمران خان کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے لیے ایسا شخص چنا ہے جس پر مقدمات بھی ہیں، جو منشیات کے کاروبار میں ملوث ہے، یہ اسی بلیک اکانومی کا حصہ ہے جس کے تحت انہیں مالی فائدہ ملتا ہے۔ اب کیونکہ سہیل افریدی کو میں بھی جانتا ہوں اور کئی سالوں سے جانتا ہوں، پتہ نہیں کس بلیک اکانومی کی بات کرتے ہیں۔ ایک مڈل کلاس تعلق رکھنے والا ایک نوجوان ہے، اور اس کے علاوہ منشیات کا کاروبار، حالانکہ ان کی فیملی کا جو کاروبار ہے وہ گارمنٹس کا ہے، بارہ بازار میں ان کی دکانیں ہیں، ڈیکٹروں کی، سویٹرز کی یہ دکانیں ہیں، یہ ان کا ٹوٹل کاروبار ہے، اور یہ منشیات کا کاروبار ساتھ لنک کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے دیں، اور جھوٹے یہ بنا لیتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب میں بتا یہ رہا تھا کہ ملکی حالات شدید کشیدہ ہیں، اور ان کی آپ میچورٹی کا اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ ایک انسان جسے قبائل سے چنا گیا، قبائلی علاقوں میں سے ہے، اور پھر اس پورے قبائلی علاقے کے مشران نے فیصلہ کیا، باری باری آ کے، ہر گھنٹے بعد، ہر 2 گھنٹے بعد آ کے، کبھی بارہ ایجنسی کے، کبھی ہر علاقے کے، جو ہیبر ایجنسی کے جتنے علاقے ہیں، اس کے علاوہ جو محمد ایجنسی کے علاقے ہیں، تمام مشران آ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نوجوان ہے، یہ ہمارا بچہ ہے، اور وہ آ کے اس کی گواہی دیتے ہیں، مطلب وہ آ کے اس کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی سنجیدگی کا آپ اندازہ لگائیں، اور جو حالات ہیں وہ یقین کریں، جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ ایسے حالات ہیں، ایسی فوٹیجز آ رہی ہیں جو شیئر نہیں کی جا سکتی، اور ایسی خون میں لتی فوٹوز آ رہی ہیں۔ اللہ خیریت رکھے پاکستان کی، اللہ یہ جتنے حالات ہیں یہ ہم دعا کرتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن عمران خان ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ جتنے بھی حالات ہیں ان کا مسئلہ جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے حل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے ڈائلاگ۔ اور یہ عمران خان نے یہاں بات نہیں کی، عمران خان پوری دنیا میں یہ بات کہتے رہے۔ عمران خان ٹرمپ کے پاس گئے اور اسے بھی جا کے یہی سمجھایا کہ ڈائلاگ ہی کسی مسئلے کا حل ہے۔ تو اب یہ معاملات ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، سہیل افریدی چیف منسٹر آ جائیں گے، اور اہم جو امتحان ہوگا وہ اس کے بعد ہوگا۔ اب عمران خان نے ان حالات میں علی امین گنڈا کو چینج کرنا، سہیل افریدی کو بنانا، اب یہ کیا حکمت عملی ہے یا یہ کیا ارادہ ہے، یہ عمران خان ہی بہتر جانتے ہیں۔ عمران خان کی کیا موو ہو سکتی ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا فیصلہ کریں گے، کیا ریزسٹنس ہوگی، کیا مزاحمت ہوگی، کیا دوبارہ سے سڑکوں میں نکلا جائے گا، کہ دوبارہ سے لانگ مارچ ہوگا، یا شہر بند ہوگے، یا ہڑتال ہوگی، کیا ہوگا فیصلہ اڈیالہ جیل کا باسی ہی کرے گا، اڈیالہ جیل کا قیدی ہی کرے گا۔ تو یہ حالات ہیں، اور ایک طرف پنجاب بند ہے، آپ کو پتا ہے کہ مارچ رواں دواں ہے، گجرانوالا مارچ جو ہے وہ ٹی ایل پی کا پہنچنے والا ہے، لیکن افسوس کن جو صورتحال ہے، جو صبح ہوئی تھی، جو ان کے گھر میں چھاپا مارا گیا، بچوں کو اٹھایا گیا، باپردہ خواتین کو اٹھایا گیا، اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس مافیا کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے، باقی کل کا دن سنڈے کا دن ہے، کل کے دن کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن آج تحریک انصاف نے اپنی مکمل گنتی شو کر دی ہے، اور پرسوں والے دن یعنی آج نیکسٹ سٹارٹ ہو چکا ہے، کل کے دن سوار کے دن جو ہے آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کی جو ہے وہ حکومت بنے گی، اور عمران خان کے نامزد کردہ سہیل افریدی سی ایم بن جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔